ٹھیک ہے، تو کہانی ہماری پہنچ گئی تھی کہ چیز جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اور دونوں جو ہے وہ ماتم کر رہے ہیں، اور اسنف اور اسکری جو ہے وہ تو یہ جا اور وہ جا، صحیح ہے، اور دونوں ذہنی طور پہ تیار نہیں ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، ہیم تو بالکل ہی رو رہا ہے اور غصے میں فرسٹریشن کا شکار ہو گیا ہے، جبکہ ہاں جو ہے وہ تھوڑا بہت اس نے اپنے آپ کو مینیج کیا ہے. تو کہانی آگے شروع کرتے ہیں. اب دونوں وہیں بیٹھے ہیں، صبح آتے ہیں، شام تک کھدائی شدائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، کچھ بھی ملتا نہیں ہے تو چلے جاتے ہیں واپس، پھر دوسرے دن آتے ہیں. تو ہاں جو ہے نا ایک دن آ کے بیٹھ کے یہ سوچنے لگا کہ اس نے اپنے ذہن میں ایک امیج بنایا کہ جو اسنف اور اسکری ہیں وہ بھاگ رہے ہیں. بھاگتے 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 انہوں نے دراصل کیا ڈھونڈ لیا، کوئی چیز اسٹیشن نیا ڈھونڈ لیا ہے، اور وہ دونوں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور خوب مزے سے کیا کر رہے ہیں، چیز کھا رہے ہیں. یہ خیال کون سوچ رہا ہے؟ ہاں. تو جب آپ اچھا خیال سوچتے ہیں ذہن میں، اچھے خواب دیکھتے ہیں مستقبل کے، آپ کے اندر بھی اس خواب کو پورا کرنے کی ہمت آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے خیالات اس کے ذہن میں آ رہے ہیں اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جب وہ بھاگ کر گئے ہیں اور انہوں نے جو ہے چیز ڈھونڈ لیا ہے تو میں بھی تو انسان ہوں، میں تو ان سے زیادہ ذہن رکھتا ہوں، اگر میں بھی بھاگوں گا دوبارہ سے تو ایک نہ ایک دن میں بھی کیا پالوں گا، چیز ڈھونڈ لوں گا. نمبر ایک یہ اس کے ذہن میں آتا ہے، اور دوسرا یہ آ رہا ہے کہ جو پہلے زمانے میں اس اسٹیشن کو ڈھونڈنے کے لیے بھی تو میں بھاگ ہی رہا تھا، اس اسٹیشن تک پہنچنے کے لیے بھی میں نے کیا کرا تھا، میں بھاگا تھا، ڈھونڈا تھا، ایڈونچر سے گزرا تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس اسٹیشن تک پہنچنے کے لیے بھی ایک ایڈونچر سے گزرا تھا، اور آج بھی اگر میں اس ایڈونچر سے گزروں گا تو بالآخر میں کیا پالوں گا، وہ چیز پالوں گا. لہٰذا اچانک اس نے وہ کھڑا ہوا اور اس نے زوردار طریقے سے اعلان کیا کہ میں تو یہ اسٹیشن چھوڑ رہا ہوں اور میں یہ اسٹیشن چھوڑ کے چیز کی تلاش میں نکل رہا ہوں. جیسے اس نے یہ اعلان کیا، اس کا جو دوست ہے ہیم، اس نے چیخ کر کیا کہا. یہاں پر ان دونوں کی کمیونیکیشن جو ہے وہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھنی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کمیونیکیشن سے کچھ نتائج نکل رہے ہیں. ہیم نے چیخ کر کہا، یہ میری پسندیدہ جگہ ہے، یہاں بہت آرام ہے، میں نے برسوں یہاں سے چیز کھایا ہے، صحیح، میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا. اور تم جا کیسے سکتے ہو؟ تمہیں تو پتہ ہے کہ جب تم باہر نکلو گے تو باہر بہت خطرہ ہے، گم ہونے کا اندیشہ ہے، پتہ نہیں چیز ملے یا نہ ملے، اگر ہو سکتا ہے کہ چیز ہو ہی نہ. تو سوائے اس کے کہ تم جاؤ گے اور جا کر گم ہو جاؤ گے، اس سے بہتر ہے کہ تم یہیں رہو. کون کہہ رہا ہے یہ؟ ہیم کہہ رہا ہے. ہاں نے جواب دیا، نہیں ایسا نہیں ہے، ہم پہلے بھی اس بھول بھلائیوں کے کئی حصوں سے گزر چکے ہیں، اور ایک بار ہم پھر دوبارہ اگر کریں تو ہم پھر سے چیز حاصل کر سکتے ہیں. ہیم نے کہا، نہیں، میں اب بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، صحیح، میرے پاس اس ایڈونچر کے لیے اب طاقت نہیں ہے، یہ نئی تلاش کے لیے اب میری عمر نہیں ہے، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میں اس طرح کی بے وقوفی کر کے اپنے آپ کو گم نہ کر ڈالوں. یعنی ہیم کے پاس ایک تو خوف ہے
کہ وہ گم ہو جائے گا. ایک اس کے پاس یہ نظریہ ہے کہ یہ میری آرام دہ جگہ ہے, یہ میرا کمفرٹ زون ہے, یہاں رہنا مجھے اچھا لگتا ہے, یہاں سے میری یادیں وابستہ ہیں, صحیح ہے, اس سے مجھے دلی سکون ملتا ہے, اس لیے میں یہ جگہ نہیں چھوڑوں گا, کمفرٹ زون ہے. اور دوسری کیا بات ہے اس کے ذہن میں کہ اب اس کی عمر نہیں رہی نیا ایڈونچر کرنے کے لیے, وہ بوڑھا ہو گیا, لہذا اسے کسی نئی چیز کی تلاش میں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہیم کے دلائل ہیں. جیسے اس نے یہ کہا نا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ ہم جائیں اور جا کے گم ہو جائیں, تو یہ گم ہونے کا خوف ہا کے اوپر بھی آ گیا. ہاں نے بولا بات تو صحیح ہے, اگر میں نکلا اور بھاگتا رہا چیز نہیں ملا اور میں پھڑک کے مر گیا تو مجھے کوئی اٹھا کے لے جانے والا بھی نہیں ہوگا اور مجھے کچھ حصول بھی نہیں ہوگا. تو وہ جو ڈر اور خوف ہیم کے دل اور دماغ میں تھا, اس نے باتیں کر کے کیا کرا, وہ اپنا خوف اور اپنا ڈر منتقل کر دیا ہا کے دماغ پہ. ٹھیک ہے, تو اس نے اعلان تو کیا تھا کہ میں نکل رہا ہوں, لیکن پھر وہ دوبارہ سے کیا ہو گیا, پھس ہو گیا. اب وہ روزانہ اسٹیشن سی پر آتے, تلاش کرتے اور ناکام و نامراد لوٹ جاتے. فرسٹریشن, چڑچڑاپن, نا امیدی, غصہ اور نیند کی کمی ہونا شروع ہو گئی دونوں کو. ہر روز سخت محنت کر کے دیواریں کھودتے, زمین کھودتے, ادھر سوراخ ادھر سوراخ. انہیں یقین تھا کہ ہم سخت محنت کریں گے نا اگر, تو ایک نہ ایک دن کیا ہوگا, یہ چیز ہمیں واپس مل جائے گا. ہاں کو بھی یقین تھا کہ چلو ہم جا نہیں رہے تو جب تک جا نہیں رہے, جب تک یہاں کیا کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. لیکن وہ روز بروز کمزور ہوتے جا رہے تھے. بالآخر ایک دن ہا نے اپنے آپ پر ہنسنا شروع کر دیا. یہ جو نام ہے نا ہا, وہ ہے ہی ہا 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 ہا, اس سے نکلا ہے وہ نام ہا. یعنی ہا کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے اوپر ہنس سکتا ہے, اپنے اوپر تنقید کر سکتا ہے, اپنا مذاق اڑا سکتا ہے. تو ایک دن کیا ہوا, ہا نے ہنسنا شروع کر دیا اور کیا کہتا ہے, ہا ہا مجھے دیکھو, میں ایک ہی کام روز روز بار بار کیے جا رہا ہوں اور میں حیران ہوں کہ بہتری کیوں نہیں آ رہی. جو کام میں کر رہا ہوں اس سے بہتری نہیں آ رہی, تو مجھے کیا کرنا چاہیے, کام کا طریقہ کار, میتھڈولوجی یہ بدلنی چاہیے. نہیں, میں دوبارہ بھی کیا کر رہا ہوں, وہی کام کر رہا ہوں, اس کے بھی رزلٹ نہیں نکل رہا, پھر آگے وہی کام کر رہا ہوں, ویسے ہی کام کر رہا ہوں. تو کرتے کرتے وہ اب اپنے اوپر ہنس رہا ہے اور بول کیا رہا ہے, ہاں ہاں مجھے دیکھو, میں ایک ہی کام روز روز بار بار کیے جا رہا ہوں اور حیران ہوں کہ بہتری کیوں نہیں آ رہی. اگر یہ بے وقوفی نہیں تو کم از کم یہ بات مزاحیہ تو ہے, یعنی مزاحیہ بات تو ہے کہ میں ایک ہی کام روز کر رہا ہوں, اس کا کوئی نتیجہ, بے وقوفی بھی ہو سکتی ہے بات, لیکن اگر بے وقوفی نہیں تو کم از کم کیا ہے, مذاق کی بات ہے. ہاں اس خیال سے متفق نہیں تھا کہ وہ میز میں دوبارہ بھاگنا شروع کرے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتا تھا کہ وہ گم ہو جائے گا اور اس بات کا کوئی بھروسہ نہیں کہ چیز ملے یا نہیں ملے. تو کنڈیشن اس کی کیا ہے, کنڈیشن اس کی یہ ہے کہ وہ آگے بڑھنے سے بھی ڈر رہا ہے اور جو وہ کر رہا ہے اس سے بھی وہ مطمئن نہیں ہے. جو وہ کر رہا ہے اس سے بھی مطمئن نہیں ہے اور آگے بڑھنے کا بھی اس میں حوصلہ نہیں ہے. جو وہ کر رہا ہے اس سے مطمئن کیوں نہیں ہے, کیونکہ اس سے رزلٹ نہیں آ رہے. آگے بڑھنے کا حوصلہ اس میں کیوں نہیں ہے, اسے گم ہو جانے کا خوف ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے ہیم سے اپنے جوتوں کے بارے میں پوچھا. اس نے بولا ہمارے جوتے کہاں ہیں, ہمارا وہ لباس کہاں ہے جس کو پہن کے ہم بھاگتے تھے. صحیح ہے, کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے سالوں سے انہوں نے کیا کیا تھا, ان جوتوں کو اور اس کو اور ان اسکلز کو. یہ جو جوتے اور آپ کا جو لباس ہے وہ دراصل بھاگنے کے لیے, نئی دنیا میں, نئے میز میں, نئی بھول بھلائیوں میں بھاگنے کے لیے ضروری اشیاء ہیں. صحیح ہے,
تو ہم جب دنیا بدل رہی ہوتی ہے تو اس بدلتی ہوئی دنیا کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو جوتے ہونے چاہیے وہ اس بدلتی ہوئی دنیا کی اسکلز ہونی چاہیے. اس میں دوڑ لگانے کی اہلیت پیدا کرنے کے لیے کچھ مہارتیں ہیں جو ہمیں سیکھنی پڑتی ہیں. اگر ہم نے دنیا بدل رہی تھی، حالات بدل رہے تھے، لیکن ہم وہ مہارتیں نہیں سیکھ رہے تھے تو دراصل ہم اپنے آپ کو اکوپڈ نہیں کر رہے تھے. ہم جوتے اپنے تیار نہیں کر رہے تھے، ہم وہ بھاگنے والا لباس تیار نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اس نے یہ کہا کہ جوتے کہاں ہیں. ٹھیک ہے، تو ہیم نے جب یہ دیکھا کہ ہاں جو ہے وہ اس بھول بھلائیوں میں جانے کے لیے تیار ہے تو اس نے ہاں سے کہا تمہیں میز میں نہیں جانا چاہیے. کون کہہ رہا اس کو؟ ہیم. تمہیں میز میں نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ تمہیں یہیں رہ کر اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو چیز لے گئے وہ واپس چیز لے آئیں. ہاں نے جواب دیا تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی. بڑا اچھا جواب دیا اس نے. تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ جو پہلے میں بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا، یہ بات تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی اور یہ بات پہلے مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اب آ رہی ہے. وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ بات ہے کہ وہ لوگ پرانا چیز واپس نہیں لائیں گے. وہ چیز ماضی کا حصہ ہو گیا ہے، وہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا. اس کا انتظار کرنا. یہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی بات کہ وہ جو بات تھی، وہ جو چیز تھی وہ پرانی تھی، وہ پرانا ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ دوبارہ نہیں آئے گا. وہ پرانا چیز تھا، وہ ماضی کا حصہ ہو گیا، اسے بھول کر اب وقت ہے کہ نئے چیز کو تلاش کیا جائے. ہاں کہہ رہا ہے ہم کو یہ بات تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے بھی نہیں آ رہی تھی لیکن اب مجھے یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ جو چیز تھا، وہ جو بینیفٹس تھے، وہ جو تعلقات تھے، وہ جو ریلیشن شپ تھے، وہ جو حالات تھے، وہ ماضی کے حالات تھے، وہ چلے گئے، اب وہ واپس نہیں آئیں گے. ہمیں اب دوسرے حالات پیدا کرنے ہیں، ہمیں دوسرا چیز پیدا کرنا ہوگا. ہیم نے کہا لیکن یہاں کے علاوہ دوسری جگہ پر چیز ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اپنی بات کہہ رہا ہے اور وہ دوسرا آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی بات کہہ رہا ہے. وہ واپس اس پہ کیا لاتا ہے؟ خوف. ٹھیک ہے، اور اگر چیز تو ہو لیکن ہم اسے تلاش نہ کر پائیں تو کیا ہوگا؟ ہاں نے جواب دیا اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ یہی وہ سوال تھا جس سے وہ اپنے آپ سے بھی کئی بار پوچھ چکا تھا کہ میں نکلوں یہاں سے اور پتہ چلے کہ اس پورے میز میں کوئی چیز ہو ہی نہ. یہ چیز تو ہو لیکن میں اسے تلاش نہ کر پاؤں، راستے میں مر جاؤں، کسی اندھیری راستے میں ڈگر پہ جا کے میں گر پڑوں، مر جاؤں تو کیا ہوگا؟ یہی خوف اسے بار بار گھیرے ہوئے تھا اور اس خوف کی وجہ سے وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا. ٹھیک ہے، پھر اس نے کیا کرا؟ دوبارہ سے اپنے آپ کو اسی طرح سے نیا جو چیز ہوگا اس کے خیالات کو پھر سے کیا کرا؟ جمع کیا اپنے اندر دماغ. دیکھیے جب آپ مستقبل کا خواب دیکھتے ہیں نا، صحیح حسین خواب دیکھتے ہیں، ہمارے پاس یہ ہوگا، ہمارے پاس یہ ہوگا، ہمارے پاس یہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ حسین خواب آپ کو کیا کرتا ہے؟ یقین دلاتا ہے، آپ کو عمل پہ اکسانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے ایک موبائل لے لیجئے، یوٹیوب لے لیجئے، اس یوٹیوب پر آپ دیکھنا شروع کیجئے مرغیوں کو کیسے پالا جاتا ہے. روز دیکھیں نئے نئے خواب. وہ بولے گا وہاں مرغیاں ہیں، 1 لاکھ روپے کی مرغیاں میں نے جو ہے وہ پیدا کر کے بیچ دیں. آپ بولے 1 لاکھ کی میں بھی پیدا کر سکتا. ایک چھوٹی سی چھت بنا لیں اپنی، اس چھوٹی سی چھت پہ 50 مرغیاں رکھ لیں آپ، تو 50 مرغیاں انڈے دیں گی اور انڈوں سے پھر وہ انڈے آئیں گے، پھر وہ بچے دیں گے، پھر وہ انڈے بنیں گے، پھر یہ ہوگا. پھر پتہ چلے پورے سال کا حساب لگا کے وہ آپ کو دکھائے گا کہ بھائی سال کے اختتام پہ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہو جائیں گے. اب یہ خواب دیکھ رہے ہیں، یہ خواب آپ کو کیا کرے گا؟ آپ کو یہ خواب عمل پہ اکسائے گا. صحیح، عمل پہ اکسائے گا. اچھا، آپ پہلی ویڈیو دیکھ کے عمل پہ کھڑے نہیں ہوں گے. پہلی دیکھیں، دوسری دیکھیں، تیسری دیکھیں، دیکھتے جائیں.
اور کپڑے دیکھ رہے ہیں، یہ والے کپڑے، وہ والے کپڑے، وہ والے کپڑے، صحیح ہے. تو وہ جو کپڑے یہ لوگ بیچ رہے ہیں، وہ لوگ بیچ رہے ہیں، انہوں نے اتنے پیسے کما لیے، انہوں نے اتنے پیسے کما لیے، واو. تو وہ جو بار بار کی جو دیکھنا ہے وہ آپ کو کیا کرے گا؟ وہ آپ کو کھڑا کرے گا. یس، ہم بھی اس اندیکھی راستے پہ بھاگنا شروع کرتے ہیں. صحیح. تو اس نے بھی کیا شروع کیا؟ پھر سے خواب دیکھنا شروع کیا. صحیح ہے. اس نے سوچنا شروع کیا. اب ہاں کیسے سوچ رہا ہے؟ کبھی کبھی چیزیں بالکل بدل جاتی ہیں اور پھر کبھی دوبارہ ویسی نہیں ہوتی، وہ ماضی کا قصہ بن جاتی ہیں. یہی زندگی ہے، زندگی آگے بڑھتی ہے اور ہمیں بھی زندگی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا ہے. یہ بھی سوچ رہا ہے وہ. لیکن ہیم کا خوف اب غصے میں بدل رہا ہے. وہ خوف سے نکل رہا ہے اور ہیم کا جو خوف ہے وہ اسے چڑچڑا بنا رہا ہے، غصے میں بدل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہاں اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس پر اور خود پر ہنس رہا تھا کہ ہم بے وقوف ہیں، وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. وہ دونوں کسی قدر، وہ اس بات پہ ہنس رہا تھا کہ ہم دونوں کس قدر بے وقوف ہیں. ہم سے اچھے کون رہے؟ وہ اسنیف اور اسکر ہی رہے جو یہاں سے بھاگ گئے. یقیناً ان کو کوئی نہ کوئی چیز مل گیا ہوگا. اس نے نکلنے کا ارادہ کر لیا. ٹھیک ہے. اور ہنستے ہنستے جب وہ ہنس رہا تھا اپنے اوپر، تو اس کی جو زندہ دلی تھی وہ واپس لوٹ کے آ گئی. یاد رکھیے، آپ جب اپنے اوپر ہنستے ہیں تو دراصل آپ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں یہاں غلطیاں ہو گئی ہیں جب آپ اپنے اوپر ہنستے ہیں. اور ہنسنا جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کو دراصل ہم کہتے ہیں نا کہ وہ بڑا زندہ دل ہے. زندہ دل لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو ہنسنا جانتے ہیں، جو اپنے اوپر تنقید کو برداشت کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں ایسا ہے. جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، وہی دراصل کیا ہوتے ہیں؟ زندہ دل. تو اس کے ہنسنے سے اس کی زندہ دلی واپس آنا شروع ہو گئی. صحیح ہے. اس نے نکلنے کا ارادہ کر لیا، اس کی زندہ دلی لوٹ آئی. یہ جان کر بالآخر وہ خود پر ہنس سکتا ہے، اس نے اعلان کیا پھر سے دوبارہ کھڑا ہو کر کہ میں تو میز کے لیے نکل رہا ہوں. کسی کو آنا ہے میرے ساتھ تو آئے، ورنہ میں اکیلا جا رہا ہوں. اور جب اس نے دیکھا کہ ہیم کھڑا نہیں ہوا، تیار نہیں ہے اس کے ساتھ جانے کے لیے، تو وہ اٹھا اور اس نے دیوار پہ لکھا ایک جملہ ہیم کے لیے کہ ہو سکتا ہے آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، یہ آدمی اس جملے کو پڑھے اور پڑھ کے اس کا بھی دماغ یہ ہو کہ مجھے نئی چیز کے لیے نکلنا ہوگا. جملہ اس نے کیا لکھا؟ بڑا زبردست جملہ ہے. یہ جملہ ہمیں بھی اپنے ذہن میں نقش کرنا چاہیے. اگر تم تبدیل نہیں ہوگے تو تم فنا ہو جاؤ. یہ جملہ لکھا. اگر تم بدلو گے نہیں، وقت کے ساتھ اگر نہیں بدلو گے تو فنا ہو جاؤ. آپ کا جو انوائرمنٹ، حالات ڈیولپ ہو گئے ہیں، اگر اس کے لحاظ سے آپ بدلو گے نہیں، چینج نہیں ہوگے، اس کے لحاظ سے، اس کے مطابق اپنے آپ میں بدلاؤ نہیں لاؤ گے، تو بالآخر کیا ہو جاؤ گے؟ فنا ہو جاؤ گے. یہ جملہ اس نے لکھا اور لکھ کر اس نے ہاں کی طرف منہ اٹھایا اور آگے بڑھا. اور اس نے سوچا کہ وہ اگلے اسٹیشن پر کیسے پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے اس اسٹیشن کے دروازے سے قدم باہر نکالا، اور قدم باہر نکال کے اس نے سیدھی طرف دیکھا. یہ وہ جگہ تھی جہاں سے وہ آیا تھا، روز آتا ہے. اس نے الٹی طرف دیکھا. یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ کبھی نہیں گئے. تو اس نے تھوڑا تھوڑا آگے بڑھنا شروع کیا، لیکن وہ بہت سلو جا رہا ہے. اور پیچھے مڑ کے کس کو دیکھ رہا ہے؟ اپنے اسی اسٹیشن کو دیکھ رہا ہے. وہ اس سے جدا ہونا نہیں چاہتا. اس اسٹیشن سے اس کی بڑی اٹیچمنٹ ہے. وہ اٹیچ ہے اس سے. اور سامنے والی جو نئی جگہ ہے اس کے لیے اس کے پاس کیا ہے؟ خوف ہے. پیچھے والی جو چیز ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اس نے زندگی بسر کی ہے اس میں، وہ اسے اچھا لگتا ہے، وہ اس کا کمفرٹ زون ہے، وہاں اس کو سکون ہے اور آرام ہے. اور یہ جو نئی دنیا ہے یہ اس کے لیے کیا ہے؟ اندھیری غار. اس سے وہ ڈر رہا ہے. اس کو دیکھ کر وہ اس کو واپس کھینچ رہی ہے اپنی طرف کہ مت جاؤ، واپس آ جاؤ.
جب وہ پہلے راستے کو کراس کر رہا تھا تو وہ پیچھے مڑ کر اس اسٹیشن کو دیکھ رہا تھا جو اس کا جانا پہچانا تھا، جہاں اسے سکون حاصل تھا۔ پھر ہاں بڑے تجسس میں پڑ گیا اور حیران ہونے لگا کہ اسے واقعی آگے جانا چاہیے یا پیچھے پلٹ جانا چاہیے۔ اب وہ ایسے جا رہا ہے، اس کو دور تک اپنا وہ اسٹیشن نظر آ رہا ہے، اب اسے مڑنا ہے۔ مڑنے کے فوراً بعد کیا ہوگا؟ اس کی آنکھوں سے یہ کیا ہو جائے گا؟ اوجھل۔ اور جب اوجھل ہو جائے گا تو اب اسے صرف کہاں جانا ہے؟ آگے، کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے کہ واپس اگر مڑ کے آئے گا تو شاید اسے وہ نہ ملے، بھول بھلائیاں ہیں۔ تو جب تک اسے دکھ رہا ہے وہ شش و پنج میں ہے کہ وہ جائے یا نہ جائے، صحیح ہے۔ اور ایک خاص مقام پر پہنچ کر جہاں اسے اب پچھلی چیز کو نگاہوں سے اوجھل کرنا ہے، وہاں وہ کھڑا ہو کر کیا سوچ رہا ہے؟ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اسے آگے جانا چاہیے یا پیچھے پلٹ جانا چاہیے۔ اس نے آگے بڑھ کر نئے راستے کی دیوار پر ایک جملہ لکھا اور اسے غور سے پڑھا۔ وہ بجائے اس کے کہ پیچھے آتا وہ کہاں بڑھ گیا؟ آگے۔ اور اس نے نکالی چاک جیب سے اور بورڈ پر ایک دیوار پر ایک نیا جملہ لکھا۔ یہ جملہ کیا تھا؟ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے، بہت امپورٹنٹ۔ اس نے اپنے آپ سے سوال پوچھا کہ ہاں اگر تم خوفزدہ نہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر تم خوفزدہ نہ ہوتے تو کیا کرتے؟ یعنی تمہارا جو عمل ہے یہ نہ آگے بڑھ پا رہے ہو نہ پیچھے جا پا رہے ہو، اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ خوف۔ اگر تم خوفزدہ نہ ہوتے تو کیا کرتے؟ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ چینج کے لیے آگے بڑھتے ہیں، آپ کو چینج ہونے سے روکتا کون ہے؟ ڈر، خوف، ایسا ہو جائے گا۔ وہاں پر آپ کو یہ سوال پوچھنا چاہیے ہمیشہ اپنے آپ سے کہ اگر یہ خوف نہ آتا تو میرا ایکشن کیا ہوتا؟ جو ایکشن ہوتا اس خوف نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایکشن کیجیے، تو آپ تبدیلی کو فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور نئی نعمتوں کی طرف، نئے اسٹیشن کی طرف آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ کون سی چیز ہے جو آپ کو نئی چیز کی جانب بڑھنے سے روکتی ہے؟ وہ ہے آپ کا خوف۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ خوف درست بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ چند خوف ایسے ہوتے ہیں جو ٹھیک ہوتے ہیں اور چند خوف ایسے ہوتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں۔ دیکھو، چند خوف، بھوک سے مر جانے کا خوف، یہ بھی آپ کو ایکشن پہ ابھارتا ہے۔ اب وہ جو خوف ہے نا، اب اس کا وہ تجزیہ کر رہا ہے کہ میرا جو خوف ہے وہ صحیح والا خوف ہے یا غلط والا خوف ہے۔ تو یہ کہتا ہے چند خوف ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو عمل پہ ابھارتے ہیں اور چند خوف ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو عمل سے روکتے ہیں۔ آپ کو یہ طے کرنا ہوتا ہے زندگی میں تبدیلی کے راستے پر کہ جو خوف آپ پر طاری ہوا ہے، کیا وہ آپ کو عمل سے روک رہا ہے یا آپ کو عمل پہ اکسا رہا ہے؟ اگر آپ کا خوف آپ کو عمل سے اکسا رہا ہے، عمل پر آمادہ کر رہا ہے، کچھ کرنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہے، تو یہ خوف درست خوف ہے۔ اور اگر ایسا خوف ہے جو وہ آپ کو آگے بڑھنے سے ہی روک رہا ہے، جو آپ کو عمل سے روک رہا ہے، جو آپ کو نئے اسٹیپ لینے سے روک رہا ہے، وہ خوف ٹھیک خوف نہیں ہے۔ اس خوف کے بارے میں آپ کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہوگا کہ اگر میرے پاس یہ خوف نہ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ جواب آ جائے گا کہ اگر خوف نہیں ہوتا یہ تو میں کیا کرتا؟ میں یہ کرتا۔ تو بس پھر وہ آپ کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جانتا تھا کہ خوف درست بھی ہوتے ہیں، لیکن جب آپ خوفزدہ ہوتے ہیں تو حالات بدتر ہو جاتے ہیں۔ یہی خوف آپ کو عمل پر اکساتا بھی ہے، لیکن ایسا خوف جو آپ کو بے عمل کر دے وہ درست نہیں ہے۔ اس نے سیدھی جانب کے راستے کو دیکھا، یعنی اب وہ مڑ تو گیا ہے، مڑنے کے بعد آگے کیا ہے؟ تو وہاں ایک سیدھا راستہ ہے۔ اس راستے پر وہ کبھی نہیں چلا تھا، لہذا اس نے پرانی ساری چیزیں چھوڑیں، صحیح ہے؟ اور اپنے آپ سے جو سوال پوچھا کہ اگر مجھے خوف نہیں ہوتا تو میں کیا کرتا، تو جواب اسے مل گیا کہ میں اگر خوف نہیں ہوتا تو کیا کرتا؟ میں اس میز میں بھاگتا، تلاش کرتا۔ خوف کس چیز کا؟ اسے گم ہو جانے کا، چیز کے نہ ملنے کا۔ اگر بولے یہ دونوں خوف نہیں ہوتے تو میں کیا کرتا، اس کے ذہن میں یہی بات ہے کہ اگر یہ دونوں خوف میرے پاس نہیں ہوتے تو میں کیا کرتا؟ میں بھاگتا، تلاش کرتا۔ پھر اس نے یہ بھی اپنے آپ کو چیک کر لیا کہ خوف کیونکہ درست بھی ہوتے ہیں،
ہو سکتا ہے کہ یہ خوف جو مجھے آ رہا ہو یہ درست ہو، لیکن جب اس نے انالائز کیا اپنے خوف کو تو پتہ چلا یہ وہ خوف ہے جو اس کو عمل سے روک رہا ہے۔ عمل سے روکنے والے خوف مناسب نہیں ہوتے۔ وہاں پر آپ کو کیا سوچنا پڑتا ہے کہ اگر یہ خوف نہیں ہوتا تو میں کیا کرتا؟ تو اس کو فوراً جواب مل گیا کہ اگر یہ خوف نہیں ہوتا تو میں کیا کرتا؟ میں اس میز میں داخل ہو جاتا اور اپنی چیز کی تلاش میں بھاگنا شروع کر دیتا۔ لہٰذا اس نے اس اسٹیشن کو چھوڑا، اس خوف کے اوپر اوورکم کیا اور وہ بلا جھجک اس میز میں دوڑنا شروع ہو گیا۔ کلیئر ہوئی بات؟ اب وہ ایک دور سے نکل گیا ہے، اب اس کا ایک دوسرا دور ہے جہاں پر اسے نئی چیز اس کو سامنا ہے۔ صحیح ہے؟ اگر وہ جوتے اس کے مضبوط ہیں، اسکل اس کی اچھی ہے، زمانے کے لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا تھا تو وہ بڑے مزے سے بھاگے گا، لیکن اگر وہ آرام پسند ہو گیا تھا، جیسے پہلے بھاگتا نہیں تھا، ایکسرسائز نہیں کرتا تھا، صبح دیر سے اٹھتا تھا، تو اب اس کو لیے بھاگنا کیا ہوگا؟ مشکل ہوگا۔ تو اب جو یہ بھاگنا شروع ہو گیا ہے اور بھاگ رہا ہے تو اس کی سانس پھول رہی ہے۔ کیا پھول رہی ہے؟ سانس پھول رہی ہے، اس کے پیروں میں درد ہو رہا ہے، اس کی عادت ختم ہو گئی۔ صحیح؟ اب وہ بھاگتے بھاگتے رک رہا ہے اور رک کے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ یہ تو میرے ساتھ غلط ہوا کہ میں نے اسٹیشن سی کے اندر رہتے کمفرٹ زون میں رہتے اپنے اندر وہ صلاحیت ڈیمیج کر لی جو صلاحیت کسی چینج کو اختیار کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ لیکن کیونکہ اس نے فیصلہ کر لیا اسے آگے ہی جانا ہے، صحیح ہے، تو لہٰذا اس نے بولا کہ اب مجھے بھاگتے بھاگتے ہی اپنی یہ والی عادت صحیح کرنی ہے۔ وہ نیچے بیٹھا، اس نے صحیح سے شوز پہنے، صحیح سے اس کی لیسز باندھے اور بھاگنا پھر شروع ہو گیا۔ اچھا، جیسے جیسے وہ آ گیا ایک گڈھا آیا گٹر ٹائپ کا اور اس میں وہ گر گیا، گڑپ گڈھا آیا اور اس میں وہ گر گیا، گڑپ۔ ٹھیک ہے، جب وہ نیچے گرا تو اس نے دیکھا بڑا اندھیرا ہے، اوپر اس کا ہول نظر آ رہا ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے اچھل کے اس کو باہر نکلنے میں کامیاب ہوا، بہت مشکل لگی اس کو۔ صحیح ہے، تو اب وہ سوچنے لگا کہ جب آپ تبدیلی کے راستے پہ چلتے ہیں تو بعض جگہ گڑھے آتے ہیں اور اس میں آپ گر جاتے ہیں۔ دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ نکلیں اور نکل کے دوبارہ بھاگیں، یا پھر وہیں گر کے آپ مر جائیں۔ تو اس نے اپنے بارے میں فیصلہ کیا اسے کیا کرنا ہوگا آئندہ کے لیے۔ کیا اسے کسی گڑھے میں گر کے ہمیشہ کے لیے بھاگنے کا عمل ترک کر دینا ہوگا، یا اسے گڑھے میں گرنے کو بھی اس دوڑ کا حصہ سمجھنا ہوگا؟ گڑھے میں گرنے کو بھی اس دوڑ کا حصہ سمجھنا ہوگا، کیونکہ اسے جس راستے پہ وہ جا رہا ہے وہ راستہ کوئی پلین، کوئی اچھی جگہ نہیں ہے۔ نئے چیز اسٹیشن کی تلاش میں جو اس کی بھاگنے کا عمل ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس میں رکاوٹیں ہیں، اس میں ہرڈلز ہیں، اس میں مزاحمت ہے، اور اسے اپنے باڈی کو، اپنے ذہن کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ ان رکاوٹوں کو، ان مزاحمتوں کو فیس کر سکے، انہیں ہینڈل کر سکے اور اس کے بعد اپنے سفر کو جاری رکھ سکے۔ ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہم تبدیلی کے راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں، ایک گڑھا آتا ہے اس میں گرتے ہیں اور وہیں گر جاتا ہے۔ بعض اوقات گر کے نکلتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں اسٹیشن سی پہ۔ بولا بھائی وہ بہت مسئلہ ہے اس میں، وہ بہت گڑھے ہیں، اسٹیشن سی پہ چلو۔ لیکن ہماری عام زندگی میں اسٹیشن سی موجود ہوتا ہے، لیکن اصل زندگی کے اندر جب آپ اسٹیشن سی چھوڑ چکے ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اب آپ کو نئے اسٹیشن کی تلاش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس اسٹیشن پر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، کیونکہ زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، اس اسٹیشن کے حالات بدل گئے ہیں، اب آپ کو کسی نئی سمت کی جانب بڑھنا ہوگا۔ تو اب نے جب یہ سوچنا شروع کیا کہ میں جس راستے پہ جا رہا ہوں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر خوف نہ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ میں نئی چیز کی تلاش کرتا۔ جب میں نے طے کر لیا کہ مجھے نئی چیز کی تلاش کرنی ہے تو میں اس بات کو تسلیم کر لوں کہ اس راستے پہ مزاحمتیں ہوں گی،
اس میں گڑھے آئیں گے. اب میری کتنی صلاحیت ہے کہ میں مزاحمت سے بچ کے نکلوں. تو اب اس نے کیا کرا, کیلکولیشن شروع کر دی. پہلے تو وہ ایسے منہ پر اٹھا کے بھاگے جا رہا تھا, نیچے گڑپ کر کے گر گیا. نہیں, اب اس نے کیلکولیشن شروع کر دی کہ بھائی یہ بھی راستہ ہے, یہ بھی راستہ ہے, یہ بیچ میں راستہ ہے, یہ جو گڑھا آتا ہے یہ بیچ میں آتا ہے یا سائڈ پر آتا ہے. تو اگر یہ بیچ میں آتا ہے تو میں صرف بیچ میں نہ بھاگوں بلکہ کہاں سے بھاگوں, سائڈ سے بھاگوں. ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ سائڈ میں بھی گڑھا آ گیا تو اسے پتہ چل گیا بھائی بیچ میں اور اس سائڈ پہ گڑھا, یہاں گڑھا نہیں ہے. یعنی اب وہ انالائز کرنا شروع ہوتا ہے. وہ جو مزاحمتیں ہیں, وہ جو راستے کی رکاوٹیں ہیں, ان راستوں کی رکاوٹوں سے الجھ نہیں رہا بلکہ کیلکولیشن کر رہا ہے, انالائز کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک چاک اور مارکر بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے پہ نشان لگاتا جاتا ہے کہ میں اس راستے سے گزر گیا ہوں, تاکہ اگر میں دوبارہ آؤں اور دوبارہ آ کے مجھے پتہ چلے کہ یہ وہی راستہ ہے تو میں یہ راستہ دوبارہ اختیار نہ کروں بلکہ اس کی جگہ جو لیفٹ رائٹ میں اور کہیں کسی اور دروازے کے اندر جو راستہ جا رہا ہوں میں اس راستے پہ جاؤں. اس لیے کہ میں اگر اسی راستے پہ ساری زندگی گھومتا رہا تو میں کبھی بھی کسی نئی چیز اسٹیشن پر نہیں پہنچوں گا. یہاں وہ یہ مثال دے رہا ہے کہ جب آپ چینج کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تو آپ کو نئی اسکل سیکھنی ہے, آپ کو مزاحمتوں کا خیال رکھنا ہے, آپ کو صحیح کیلکولیشن کرنی ہے, آپ کو گرنے والے گڑھوں میں سے واپس نکلنا ہے اور پھر جو ہے وہ اپنے راستے پر مسلسل بھاگتے چلے جانا ہے. یہ وہ سیکھ رہا ہے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے. تو کچھ دن تک وہ اسی طرح سے بھاگتا رہا. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب وہ بھاگتا ہے نا تو تھوڑا بہت چیز کہیں کہیں اس کو پڑا ہوا مل جاتا ہے. 4 سوٹ بک گئے, 5 مرغیاں بک گئیں, 2000 روپے آ گئے, تھوڑے سے پیسے مل گئے, کچھ تھوڑا بہت اس کو کہیں کہیں سے راستے میں وہ جا رہا ہے تو اس کو, تو وہ جو چیز اس کو اٹھاتا ہے وہ اس کو کھاتا ہے. تھوڑا سا اس کو کیا آتی ہے, طاقت, امید, اس کو روشنی محسوس ہوتی ہے کہ یس اگر یہاں تھوڑا بہت چیز ملا ہے میں جب آگے جاؤں گا تو اس میں چیز کی مقدار کیا ہو جائے گی, بڑھ جائے گی. صحیح. تو وہ اچھا جب وہ روز بھاگ رہا ہے نا تو پہلے دن جب وہ بھاگا تھا تو اس سے بھاگا ہی نہیں جا رہا تھا, لیکن کیونکہ اب وہ روٹین میں آ رہا ہے نا آہستہ 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 تو اسے اب بھاگنے میں مزہ آنا شروع ہو گیا. اب وہ کیا کر رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے. پہلے وہ بھاگ رہا تھا تو اس کو کیا محسوس ہو رہا تھا, درد, تکلیف. اب جب وہ بھاگ رہا ہے اس میز میں تو وہ کیا کر رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے. اس نے اپنے آپ کو مینیج بھی کر لیا, مجھے کتنی اسپیڈ سے بھاگنا ہے کہ سانس نہ پھولے. یعنی اس نے اپنے اس بھاگنے کے عمل کو, اس پروسیس تک پہنچنے کے عمل کو اپنے آپ, اپنے باڈی کو اس کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا. اور آہستہ آہستہ جب وہ ڈھلتا جا رہا ہے اس سارے نئے سسٹم کے اندر تو اسے اس نئے سسٹم سے چڑ ہونے کے بجائے, مزاحمت ہونے کے بجائے, غصہ ہونے کے بجائے اب وہ کیا کر رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے. اور جب اس نے انجوائے کرنا شروع کیا تو حیران کن طور پر اسے محسوس ہوا کہ بعض راہداریاں ایسی ہیں کہ جب ہم وہاں سے گزرتے ہیں نا تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے, کبھی کبھی پھولوں کی خوشبو بھی آتی ہے. یہ وہ کب محسوس کر رہا ہے, جب وہ اس کا عادی ہو رہا ہے. پہلے تو اس کے ذہن میں کیا تھا, خوف ہی تھا, پھر اس کے ذہن میں کیا تھی, ریزسٹنس تھی, پھر وہ مشکلات سے لڑا. لیکن اب آہستہ آہستہ اس کو اس بات کی عادت ہو گئی ہے کہ اسے اس میز میں کیسے بھاگنا ہے اور اپنے آپ کو کیسے مینیج کرنا ہے اور انجوائے کیسے کرنا ہے. اب وہ اس میز کے سفر کو اب بوجھ سمجھنے کے بجائے ایک ایڈونچر سمجھنا شروع ہو گیا. وہ بڑا حیران ہوا, اس نے راستے میں دیوار پہ لکھا کہ وہ سفر جو میرے لیے ایک بوجھ تھا اب وہ سفر میرے لیے زندگی کا ایک نیا ایڈونچر. ٹھیک ہے. چلتے 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 وہ ایک اسٹیشن کو پہنچا. اس اسٹیشن پر وہ جب داخل ہوا تو وہاں پر بہت سارا نہیں, تھوڑا بہت چیز پڑا تھا, ایسے جیسے 3-4 دن کا. وہ جا کے بڑا خوش ہوا اور خوش ہو کے اس نے اپنے ذہن میں یہ بات سوچی کہ میں پہلے کیوں نہیں آیا. ہو سکتا میں جب پہلے آ جاتا تو یہاں پر مجھے بہت بڑا چیز کا ذخیرہ مل جاتا. مجھ سے پہلے جو آ گئے ہوں گے وہ اس چیز کے ذخیرے کو لے گئے ہوں گے, میں پہنچا ہوں تو میرے لیے کیا بچا. اس نے اس کو خوب سیرو کے کھایا اور اسے کھاتے وقت اس کو خیال آیا کس کا, ہیم کا.
اس نے بولا ہیم کو بھی اگر میں یہ والا چیز اٹھا کے لے جا کے دکھاؤں اور اسے آمادہ کروں کہ دیکھو میں نکلا تھا اور مجھے کچھ چیز، اگرچہ کہ وہ چیز اتنا نہیں ہے لیکن یہ دیکھو مجھے چیز ملا ہے، اس کا مطلب یہ پہلا خوف جو تمہیں تھا کہ شاید چیز ہوئی نا، یہ بات نہیں ہے، چیز ہے. تو کیونکہ اس نے اٹھایا اور جیبیں بھری اپنی اس چیز سے، ٹھیک ہے، اور وہی راستہ جو نشان لگاتا ہوا گیا تھا اسی پر وہ واپس ہوا. وہ واپس ہو کے کس کے پاس پہنچا؟ ہیم کے پاس پہنچا اور ہیم کو چیز کھانے کے لیے دیا. ہیم نے غصے میں آ کے بولا ہٹاؤ یہ والا چیز، مجھے میرا ہی والا چیز چاہیے، یہ میرا والا نہیں ہے، یہ تو تم پتہ نہیں کون سا لائے، میرا چیز جو میں جانتا تھا، جس کے ٹیسٹ سے میں واقف ہوں، مجھے وہی چیز چاہیے. اب ہاں اس کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کیا کہ یہ دیکھو میں چیز اٹھا کے لایا ہوں، یہ کسی اسٹیشن سے مجھے ملا ہے، تم جو کہہ رہے تھے کہ چیز ہوگا ہی نہیں، صحیح ہے، اور تم گم ہو جاؤ گے اور شاید چیز کبھی نہ ملے، ایسا نہیں ہے. یہ دیکھو اس بات کی علامت ہے کہ اس اسٹیشن پر، اس دنیا میں، اس بھول بھلائیوں میں ابھی اور بھی بہت ساری چیز کے اسٹیشن باقی ہیں. آؤ میرے ساتھ، ہم دوبارہ سے چیز تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس نے دیکھا کہ جو ہیم ہے وہ لیٹ گیا اور غم سے اس کے آنسو بہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے میرا چیز لا کے دو مجھے، جب تک مجھے میرا چیز نہیں ملے گا میں اس زندگی میں خوش نہیں ہوں گا. جب ہاں نے دیکھا کہ یہ آدمی کسی بھی طرح سے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہاں نے وہ چیز دوبارہ سے سمیٹ کے جیب میں رکھا اور پھر سے باہر نکل کے اس راستے پر دوڑنا شروع ہو گیا. باقی کیا ہوا انشاءاللہ کل کی کلاس میں.